پھرتے ہو مانگے پھرتے ہو. ارے تمہارے مدرسے میں افلاس کوسوں دور رہے گا. ہمت نہیں ہے کہ وہ غریبی تمہارے مدرسے کے گیٹ پہ دستک دے دے. اگر غربت کو اور افلاس کو مدرسے سے دور کرنا ہے تو صرف دو کام کر لو. ہم مدرسہ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے, بڑا تازیانہ ہے. فرمایا کہ دو کام کر لو. ایک کام تو تعظیم قرآن کا ہے. قرآن کی جو صحیح عظمت ہے, اس کا جو احترام ہے, وہ تمہارے دل کے اندر آ جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, کلام الہی ہے, ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے جو امانت کے طور پہ ہم انسانوں کو ملا ہے. وہ خدا کتنا پاک, اس خدا کی زبان سے نکلا ہوا کلام کتنا پاکیزہ, جو خدا اتنی کبریائی کا مالک, عظمت کا مالک, اس خدا کی زبان سے نکلا ہوا کلام کتنی بزرگی اور شرافت کا مالک. یہ ادب اور احترام ہے. اس جذبے سے قرآن کریم کی تعظیم کی جائے. یہ نہیں کہ بڑھیا جزو دان لگایا جیسے لڑکیوں کو دلہن بننے کے دن سجایا جاتا ہے, ایک سے ایک کپڑا خرید کر کے, اور ویسے ہی دلہن نما کپڑے کو خرید کر کے لا کے قرآن کا جزو دان بنا دیا. سینے سے لگا رہے ہیں, چما چاٹی کر رہے ہیں, دلہن ہے کائے کر رہے ہو, تو قرآن کا احترام کر رہے ہیں. یہ قرآن کا احترام ہے. قرآن کا احترام ہے کہ اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے پڑھیے. تو ایک تو یہ کہ اگر غربت اور افلاس سے مدرسے کو بچانا ہے اور ڈگر بھک منگی سے اپنی ذات کو, اپنی عزت کو محفوظ کرنا ہے, تو قرآن کریم کی عظمت اس تعلق سے بحال کرنا ہوگا جو قرآن کی شان ہے. اور قرآن چونکہ خدا کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے, کلام الہی ہے, تو جو خدا کا مقام ہے, خدا کے مقام کا درجہ دیتے ہوئے کہ اس کا پاٹ پرزا ہے, اس کی زبان سے نکلا ہے, خدا کے اندر سے یہ بات نکل کر میرے پاس آئی ہے, اس درجے میں ہم کو اپنے دل کے اندر رکھنا ہوگا. اور دوسری چیز تصحیح قرآن کو پڑھا جائے, لیکن قرآن کو صحیح پڑھا جائے اور صحیح پڑھایا جائے. میں نے ابھی پورنیہ کے ایک میلاد میں کہا تھا, مفتی خالد صاحب بھی موجود تھے, مرنی کا میلاد تھا, لیکن مرنی میں یہ کرنی چلانا پڑا ہم کو کہ گھر میں ٹولہ محلہ میں بیوہ ہو گئی, تو اب بڑھیا کو لگا شوق کہ اب تو کوئی دکان چلنے کو نہیں ہے, تو سستا سودا ہے اسکول کانوینٹ مدرسہ کھول دو. تو وہ بھی لگا ہاتھ میں رجسٹر گھمانے, مصلی لگانے. ہم میلاد بھی پڑھ دیں گے بوبو, دائی میلاد بھی ہم پڑھنا جانتی ہیں, میلاد بھی کر دیں گے. مردانہ تو مردانہ کرے گا نا, زنانہ میلاد ہم کر دیں گے. چل بھائی کر لے, بڑی اچھی بات ہے. ہم قرآن شریف بھی پڑھا دیں گے, نورانی قاعدہ بھی پڑھا دیں گے. اور قرآن شریف جو پڑھتی ہے تو معلوم ہوا کہ 95% قرآن غلط پڑھتی ہے. میں نے دلیل دے کے سمجھایا پورنیہ والوں کو کہ آپ نہیں سمجھیں گے, مزار گھاٹ والے پورنیہ والوں کو سمجھایا کہ میں لڑکی کے مدرسے میں صدر مدرس ہوں, اور 17 سال کی 15 سال کی لڑکیاں ٹولہ محلہ کی بیوہ عورت سے جو ٹیوٹر کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں, ٹیوشن پڑھاتی ہیں, ان پیشہ ور عورتوں کے پاس سے پڑھ کے آئی. ماں اور باپ جاہل ہیں, رکشہ پولر ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میری بچی نے فلنیا کے پاس قرآن شریف پڑھ لیا, مہینہ کیا لگا تو 100 روپیہ مہینہ. اور جب وہ قرآن پڑھ کے آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں تم کو یہ سرنل قرآن پڑھائیں گے. تو ہمارے گھروں میں بھی خیر آئے گی, برکت آئے گی, رحمت آئے گی, اور فقر و فاقہ کا پہرا نہیں ہوگا, افلاس نہیں ہم کو چھپائے گا. افلاس اور محتاجی سے ہماری حفاظت ہوگی. چہ جائے کہ مدرسہ جہاں اللہ کے حبیب کے مہمان آئے, ارے کبھی بھوکے رہے تو گھر سے دودھ کا پیالہ آیا تو بلال حبشی کو بلایا کہ بلال, پیارے بلال سامنے آؤ, دیکھو یہ دودھ کا پیالہ آیا ہے, بلاؤ صفہ والوں کو کہاں ہیں. تو حضرت بلال انسان تھے, ان کے دل میں بات آئی کہ معاملہ گڑبڑ آیا. ایک گلاس دودھ 70-72 کی تعداد میں ادھر بیٹھے ہیں صفہ میں, اصحاب صفہ, کہا جا رہا ہے سب کو بلاؤ.
جب نمبر آئے گا تو کہے گا بلال تم ہی پلاؤ، تو سب جب پی لے گا تو بلال کو کیا بچے گا؟ خاک۔ پیارے آقا کے حکم تھا بلاؤ سب کو، سب آ گئے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، تو سب لگے ایسے کرنے، ہاں پیٹ دیکھتے ہیں ایسے ہو رہے، تو کہا بلال لو بسم اللہ کرو پلاؤ۔ اب گلاس اٹھا کے سب کے منہ میں لگایا، پی رہے ہیں، حضور واچ کر رہے ہیں، اور پیو اور پیو۔ اب نہیں یا رسول اللہ، اب کہاں جگہ ہے؟ پھر اس کو 70-72 کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی، 70-72 کی تعداد میں رہنے والے اصحاب صفہ نے ایک گلاس دودھ کو پیا اور مست ہو گئے۔ اس کے بعد کہا کہ بلال اب میری اور تیری باری، پہلے تم کہ ہم؟ تو بلال نے ادباً کہا پیارے آقا پہلے آپ۔ تو آقا نے شفقت اور محبت سے کہا نہیں بلال، جب سب لوگوں نے پی لیا تو اسی کا تو تم یار دوست ساتھی ہے، پہلے بلال اس کے بعد محمد۔ تو حضرت بلال نے پیا۔ اب حضرت بلال کو گردن دبا رہے ہیں پیارے آقا، اور پیو اور پیو۔ حضرت بلال اندر اندر شرمندہ ہو رہے ہیں کہ میرے دل میں بات تھی بچے گا کہ نہیں بچے، یہاں تو ناک دم ہو رہا ہے۔ جب حضرت بلال نے ہمت ہار دی تو کہا اب لاؤ پیالہ، اب ہم بچے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ تو اگر اس برکت کا مظاہرہ کرنا ہے تو تصحیح قرآن کر لیجئے، خود صحیح قرآن پڑھیے، نہیں پڑھتے ہیں صحیح پڑھانے کی جگہ میں جا کے قرآن صحیح کر لیجئے، اور قرآن کی جو عظمت ہے اس کا جو احترام ہے آپ اپنے گھروں میں آپ کر لیجئے، مدرسہ والے مدرسے میں کر لیں۔ دیکھیں کیسے غربت اور افلاس مدرسے میں ڈنکا پیٹتا ہے، لاٹھی مار کے غریبی کو بھگا دیں گے، اور ڈگر 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 پھرنے کی اور فقیری کا لباس پہن کے چکر لگانے کی ضرورت تو پڑے گی، لیکن ضمیر فروشی کے ساتھ چندہ نہیں کریں گے۔ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ چندہ دے کے مدرسے کے وجود کو باقی رکھیے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کا صحیح ریٹرن آپ کو ملے۔ یہ 2 حفاظ کرام آپ کو ریٹرن دیا گیا، یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے، برسہ برس کی محنت۔